آئی ایم اویس احمد لیکچرر پاک اسٹڈی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 87 اور 88. پچھلے لیکچر میں ہم نے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات پہ بات کی تھی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات. وزیر اعظم صدر کا اہم مشیر ہونے کی حیثیت سے پوری حکومتی مشینری اس کے ذات کے گرد گھومتی ہے. چونکہ اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، لہٰذا صدر کے اختیارات میں ہم نے پڑھا تھا کہ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو بھی بندہ اکثریت حاصل کرتا ہے انتخابات میں تو صدر اس کو دعوت دے دیتے ہیں کہ کابینہ تشکیل دے. لہٰذا وزیر اعظم صدر کا مشیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ریاست کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کا نگران ہوتا ہے یا نگراں ہوتا ہے، اور قائد ایوان بھی ہوتا ہے. جو پارلیمنٹ ہے یا ایوان ہے اس کا قائد بھی وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ ہوتا ہے اس کا بھی یہ سربراہ ہوتا ہے. مطلب جو وفاقی سطح پہ جتنے بھی معاملات مختلف وزارتیں یا مختلف وزیر یا مشیر چلاتے ہیں اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ان وزراء یا مشیروں پہ نظر رکھنا یا ان معاملات پہ نظر رکھنا یا وہ معاملات اپنے کنٹرول میں رکھنا وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے یا وزیر اعظم اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بطور قائد ایوان، چونکہ اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے یعنی پارلیمنٹ میں اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وزیر اعظم کو قائد ایوان بھی کہا جاتا ہے. اور قائد ایوان کی حیثیت سے وہ قومی اسمبلی میں پالیسی بیان یا اہم اعلانات کر سکتے ہیں اور مختلف معاملات پر مشاورت کے لیے وہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. رابطے میں کس لیے رہتے ہیں کہ قومی اسمبلی یا ملکی معاملات چلانے کے لیے اس کو اپوزیشن کی حمایت یا اپوزیشن سے بعض اوقات حمایت درکار ہوتی ہے. لہٰذا وزیر اعظم کی بطور قائد ایوان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطے میں رہے. تیسرا جو وہ ایک پوائنٹ ہے وہ ہے صدر اور کابینہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ. وزیر اعظم صدر اور وفاقی کابینہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی رہتا ہے. یعنی آئینی طور پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وزراء کو یہ آئینی حق ہے کہ وہ ڈائریکٹ صدر تک ان کی پہنچ ہے، یہ آئینی اختیار ہے. لیکن چونکہ وفاقی کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لہٰذا جتنے بھی وزارتیں ہیں ان کی کارکردگی یا وزارتوں کے معاملات سے متعلق صدر کو آگاہ کرنا وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ یا پاکستان کی جو وفاقی پارلیمنٹ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. ایک ہے ایوان بالا اور دوسری ہے ایوان زیری. ایک ہے سینٹ، انگریزی میں اس کو سینٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کو نیشنل اسمبلی. ایوان بالا یا سینٹ میں کل نشستیں 104 ہے. ہر صوبے سے 14 بندے منتخب ہوتے ہیں، یعنی ہر صوبے سے 14 بندے پارلیمنٹ میں منتخب ہوتے ہیں، اور ایک سینیٹر کا دورانیہ 6 سال کا ہوتا ہے. سینیٹر کا دورانیہ 6 سال کا ہوتا ہے اور ہر صوبے سے 14 سینیٹر منتخب ہوتے ہیں. وفاقی دارالحکومت سے 2 نشستیں ہیں سینٹ کی. خواتین کی مخصوص نشستیں ہر صوبے سے 4 ہے، یعنی ہر صوبے سے 4 خواتین سینٹ کے لیے منتخب ہوں گی. یہ آئین میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. ٹیکنوکریٹس ہر صوبے سے 4 ٹیکنوکریٹس منتخب کرنے ہوتے ہیں جب بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں. ٹیکنوکریٹ وہ بندہ کہلایا جاتا ہے جس نے
کوئی سرکاری نوکری کی ہو یا وہ سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہو، وہ ٹیکنوکریٹس کی نشست پہ الیکشن لڑنے کا اہل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی نشست سینٹ میں ہر صوبے سے ایک نشست رکھی گئی ہے۔ ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ سینٹ میں نمائندگی یہ فکسڈ ہے، ہر صوبے کے 14 سینیٹر منتخب ہونے ہوتے ہیں، وفاقی دارالحکومت سے 2، خواتین کے 4 ہر صوبے سے، اور وفاقی دارالحکومت سے خواتین کی 1 نشست ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی ہر صوبے سے 4 نشستیں ہیں، ٹیکنوکریٹس کی وفاقی دارالحکومت سے 1 نشست ہے، اور اقلیتوں کی نشستیں ہر صوبے سے 1 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان زیری جو ہے، جو لوور ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، پارلیمنٹ کی کل نشستیں 342 سے 342، اور ایم این اے کا یا پارلیمنٹ کا دورانیہ 5 سال کا ہوتا ہے، سینیٹر یا سینٹ کا دورانیہ 6 سال کا ہوتا ہے، اور یہ فرق ہے اس میں۔ اور ایوان زیری میں ایک ممبر کا یا ایم این اے کا دورانیہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ ٹوٹل نشستیں اس میں 342 ہے، اور صوبوں میں اب یہ اس طرح آبادی کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہے یہ نشستیں۔ پنجاب سے 183 نشستیں ہیں، یا پنجاب کی 183 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ سندھ کی 75 نشستیں ہیں 75۔ خیبر پختونخوا کے 55 نشستیں ہیں بشمول نئے جو مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں، یہ جو نئے ضم اضلاع ہے، یہ ملا کے خیبر پختونخوا کی 55 نشستیں ہیں۔ بلوچستان کی 17 نشستیں ہیں یعنی 17۔ اسلام آباد کی 2 نشستیں ہیں، اور اقلیتوں کے 10 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات، اور پارلیمنٹ جس طرح سے 2 حصوں میں، اور صوبوں کی نمائندگی اور ان کی ذمہ داریاں یا ان کے دورانیے کے حوالے سے تھا۔ نیکسٹ ٹاپک پھر اگلے دن پڑھیں گے۔ تھینک یو۔